ایگریکلچر کے 5 پرنسپل ہیں بڑے بڑے, اور 5 پرنسپل ہے بیسڈ آن کلائمیٹ چینج میٹیگیشن بیسیکلی, مطلب اسی کی ریمیڈی کرنے کے لیے. انہوں نے چونکہ ایک دفعہ سفر کر لیا ہے, سو سنس دیئر R&D سیکشن, مطلب ہمارے جیسے I'm sorry سرکاری افسروں کا ہم تو پھر تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا ہے مجھ سے, تو ہماری طرح کام نہیں کرتے. مطلب دے ہیو سسٹینیبل پالیسیز ایکچولی, اور ہر گورنمنٹ کوئی چیز چھوڑ کے جاتی ہے اگلی گورنمنٹ کے لیے جس کے اوپر وہ کنٹینیوٹی برقرار رہتی ہے. 5 پرنسپل ہیں میڈم اس کے لیے. پہلا تو یہ ہے کہ سوائل کو کم سے کم ڈسٹرب کریں. یہاں پہ پنجاب کے اندر, پنجاب کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کہتا تھا دب کے بعد رج کے کھا, یہ لکھا ہوتا تھا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے, یہ آپ نے پڑھا ہوگا. ہاں ابھی بھی انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا, مطلب ابھی انہوں نے اس کو واپس نہیں لیا, ابھی تک کلیم یہ چل رہا ہے. ڈیپ فلو بناتے رہے, تو ہم یہ اس کو نا ڈیپ فلو کرتے رہے کہ جناب اس سے فصل اچھی ہوتی ہے. تو لیٹر آن پتا چلا کہ اس سے یہ کام خراب ہوتا ہے. اینڈ آف دا ڈے سوائل ہماری جو ہے اس کی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے, سسٹینیبلٹی اس کی کم ہو جاتی ہے. تو منیمائز سوائل ڈسٹربنس, مطلب اس کو کم سے کم ہٹایا کلایا چھیڑا جائے. اس کے اوپر جتنی آپ کرتے ہیں فلوئنگ کرتے ہیں, ٹیلیج کرتے ہیں, تو لو ٹیلیج کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں, پھر نو ٹیلیج کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ہل چلانا ہی کونی ہے سے. دوسرا یہ ہے کہ مینٹین لیونگ روٹس. اگین یہ آپ کا کام ہے جو سینرجی کر رہی ہے کہ لیونگ روٹس جو ہے ان کو نہ چھیڑا جائے. اس کے بعد کرتے ہیں کہ جی کیپ دا سوائل کورڈ, یعنی کہ ہر وقت مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح ابھی ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر ہم نے جتنی گندم کاٹی ان کو جلا دیا, روٹس کو, فار پریپریشن فار دا رائس, اور وہ ساری زمین ان دنوں بالکل برہنا پڑی ہے سورج کے نیچے. تو اس سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ کور دا سائل, ہر وقت آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لگا کے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں کچھ کوئی فصل چھوڑ دینی ہے اس کے اوپر. اچھا, چوتھا پرنسپل یہ ہے کہ اینیمل انٹیگریشن. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ آرگینک کے اندر اور دوسرے سٹینڈرڈز ہم نے باہر سے اٹھائے, کاپی پیسٹ کیے کہ جی ڈنگراں نو فصلاں چ نہیں جانتے, ٹھیک ہے, دور دور رکھو بالکل. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اندر لے آؤ, مطلب گائے لے کے آئیں, گائے کے ساتھ بکری بھی آ جائے, بکری کے ساتھ کو بھی آ جائے, مرغیاں بھی آ جائیں. تو اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا کہ یہ پریکٹیکل کی باتیں کر رہا ہوں, یہ تھیوری نہیں ہے, کہ جب مرغیاں ہم چھوڑتے ہیں اپنی فصل کے اندر تو وہ کچھ پیسٹ اس کے اندر سے چن لیتی ہیں, اور یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ہارمفل پیسٹ کو چنتی ہیں. سو دے آر آور فرینڈز. تو 2 کام ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پیسٹی سائڈ سپرے نہیں کرنی پڑتی, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آرگینک مرغیاں مفت میں مل جاتی ہیں اور جس کو ہم بیچ سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں. آخری پرنسپل یہ ہے کہ جی پلانٹ ڈائیورس کراپس لگائیں. مطلب یہاں پہ ہماری برادری میں یا جاٹ یا ارائی برادری پنجاب کے اندر, سینٹرل پنجاب کے اندر 2 فصلیں اگاتے ہیں, ایک گندم اور دوسری رائس, یعنی کنک منجی لگائی کہ بس آرام سے نال بیٹھے سارا سال. تو ریجنریٹو ایگریکلچر کا یہ 5واں یا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ آپ ڈائیورس کراپ لگائیں. ہر کراپ کی آپ سمجھتے ہیں جی صاحب, آپ کے ساتھ مجھے اختلاف ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ روٹس کا سائز ہر پلانٹ کا جو ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ لیئر سے نیوٹریشن اٹھائے گا, اور دوسری لیئر کے اندر کچھ نیوٹریشن اس دوران ڈپازٹ ہو جائے گی جو کہ اگلی کراپ کے لیے استعمال ہوگی. سو دیز آر دا 5 پرنسپلز ریجنریٹو. اور اس کا مقصد یا اس کا ایم یہ ہے کہ یہ جو سوائل ہے اگلی جنریشن کے لیے بھی ہم اچھے حالت میں چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ بھی اس کے اندر کچھ گرو کر سکے, نہ کہ ہم اس کے اندر اتنی کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ چھوڑ جائیں کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ بھی زہریلا ہو جائے اور سائل بھی زہریلی ہو جائے اور وہاں سے آگے کوئی چیز اگے گا. سو اٹ از کائنڈ آف پریزرویشن آف دا سوائل. سو ریجنریٹو, all 3 things, soil, air and water, all 3 things are to be preserved through regenerative agriculture. That's wonderful. Like I said, آپ کو ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے گا. This opens up 2-3 concerns, اور آپ تینوں کے لیے آپ نے بھی ایجوکیشن کی بات کی. Now this is something that needs to be shared as a knowledge base, technically کسی degree program میں awareness seminars کے through, and I'm sure we're going to request you to create something where you as a university, not just for your students but for all those associated with education,
آپ کوئی ایسی انیشیٹو لیں تو پلیز ذرا ہمارے ساتھ کوئی انسائٹ شیئر کریں دیٹ کوئی گیم پلان ڈیوائز کرنے کا یا کوئی اسٹریٹجی یا if nothing else just a very nice seminar on these 5 principles because یہ تو مجھے لگتا ہے we should be actually using it in our own homes whatever little space or the kitchen garden that we are trying to grow or maintain. So Jawad, over to you for education point of view. اچھا اس چیز کو نا ہم کہتے ہیں آئی ایس او میں ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں پلان ڈو چیک ایکٹ, ٹھیک ہے. سو دس از اے ویری بیسک نالج, ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں ہی پتہ لگ جائے گا. اب پلان کیا ہے کہ آپ جب کسی بھی چیز کو پلان کرنے لگے, ادھر آپ نے ایک بزنس اوپن کیا جس طرح انہوں نے بات کی کہ اگر بے شک وہ میڈیکیشن کے اندر بھی جا رہے ہیں تو اس کا لیکن ایک پروسیس ہوگا جس پروسیس سے وہ شروع ہوگا. پرابلم کیا آتا ہے کہ ہم لوگ پلاننگ کی حد تک تو ٹھیک رہتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو پورا ایگزیکیوشن کی طرف بھی لے جاتے ہیں. فرض کریں اگر ہم مشینری انسٹال کرنی ہے کچھ بھی ہے, لیکن جو اس کا ایک کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے نا وہ نہیں ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا انفراسٹرکچر یا کوئی بھی چیز ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ہم لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جیسے میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں, دیٹ سرٹیفکیشن از کالڈ 14001, دیٹ از completely related to environmental management system. ٹھیک ہے, اب یہ میک شور کرتی ہے کہ اگر فرض کریں بے شک کسی بھی قسم کی فیکٹری ہے یا کچھ بھی ہے, اس میں لیٹس سے کہ ہمارا ایک گریجویٹ اس فیکٹری کے اندر جا کے کام کر رہا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ سی ای او سے لے کے بالکل اینڈ تک کہ جہاں پہ جس طرح میں نے پہلی بار کی کہ ویسٹ مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور پھر جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمیں ان کو نارمل ایک بالکل بیسک اسٹرکچر کے اوپر ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنا اور ان کو بتانا ہے سارے بچوں کو کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, کہ جس میں ہم اب تھیوری بیسکلی نہیں پڑھا رہے, اب ہم اس میں اپلیکیشن بتا رہے ہیں. تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ بائی اینول اس کے اگینسٹ چیک لسٹ اور اس کی ایک پوری بک مینٹین کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جس میں اس بک میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے کہ ایک جو ٹرک بھی آپ کے فیسلٹی میں انٹر ہوا ہے تو وہ کتنی دیر وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کتنا کاربن پروڈیوس کیا. آپ کا جو ویسٹ نکل رہا ہے اس ویسٹ کو ری یوز کرنے کے لیے آپ کے کتنے ریسورسز بیسکلی دوبارہ یوز ہو رہے ہیں. آپ کا جو ود ان فیسلٹی ہے, اگر آپ فرض کریں کسی بھی قسم کی آپ کوئی پروڈکٹ اگر بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنا الیکٹریسٹی اور کتنا ساری چیزیں, اب اس کی جب کمپلیٹ ایک انفارمیشن کی لسٹ بنتی ہے وہ ایکچوئل میں جاتی ہے جو اس طرح ہمارے یہ ادارے ہیں پی ایچ اے, اور یعنی ویسے تو پاکستان میں تو ایم او سی سی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے. Those people are supposed to tax all these companies against that carbon which is being produced in those facilities. تو اس گیپ کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے اب ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اب ہم ان کو آئی ایس او سرٹیفکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. سو ونس دے آر ان سائڈ دیز کمپنیز, so those people, those students can actually help the government to tax all these big companies out there جو کہ بہت زیادہ excessive carbon produce کر رہے ہیں. So this is why SDG 4 آپ کسی بھی sustainable development goal کو اٹھا لیں, every goal is aligned with another goal. We understand this. So if you allow me, what I understand Jawad is کہ اس کا مطلب ہے کچھ initiatives آپ لے چکے ہیں اس میں, اور کچھ ہم آپ سب کی مدد سے and corporate presentation here, we can probably request you to take initiatives of certain research projects and we become a little more proactive, where we could have private public partnerships worked out, and you know, with the help of PHA, with the help of CBD, and I'm sure آپ کو بھی اپنی جو certifications کی آپ بات کر رہے ہیں اور green building کی بات کر رہے ہیں, so such components can help. تو سر یہ دوسرا سوال جو آپ کی طرف آ رہا ہے regenerative agriculture, اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں, how are you looking at things? مجھے بڑی خوشی ہوئی سر کی باتیں سن کے, شاید سر مجھے سے خلاف ہے, مجھے کوئی اختلاف نہیں, آپ کی سرکاری حیثیت سے آپ سے نہیں سر, میں پروموٹ کرتا ہوں بالکل اس چیز کو. ریسنٹلی میں جب بات کی, میں ڈسکس ہوا, میں واقعی میں کسی قسم کا کوئی بھی کیمیکل فرٹیلائزر استعمال نہیں ہوتا.
اس میں اگر آپ نے میاں واقعی کو اسٹڈی کیا ہو تو اس میں ہم بگاس یوز کرتے ہیں, رائس ہسک یوز کرتے ہیں, اور مینیور یوز کرتے ہیں, اور اس میں ہم کسی قسم کا کیمیکل فرٹیلائزر یوز نہیں کرتے, بلکہ ہم تو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کمپوسٹ ہے اور قسم کے جو آرگینک فرٹیلائزرز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو $1 بلین کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے اور اس کے چکر میں ہم جو ہے نا اپنے ملک کی اکانومی کے چکر میں انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, پیسٹیسائڈس کے چکر میں, پیسٹیسائڈس کا بلین روپے کا کاروبار ہے پاکستان میں. اگر آپ ساؤتھ آپ چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب میں تو پیسٹیسائڈس کے بزنس سے کاٹن کو اتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اور یہ جو پولوشن فری کاٹن ہے اور اس طرح کی کاٹن پروڈیوس کرنا زمیندار کے لیے تو اس لیے مشکل ہے کہ وہ بیچارہ پیسٹیسائڈس کے جال میں ایسا برا پھنسا ہوا ہے کہ وہ نکل نہیں پاتا. تو اچھی بات ہے سر جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے, اس کو ہمارے کورس کا حصہ بنانا چاہیے, یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے. جو یونیورسٹیز میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں, ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. یہ چیزیں ہم لوگوں نے جو سیکھی ہیں وہ گوگل سے سیکھی ہیں, ہم لوگوں نے یوٹیوب سے سیکھی ہیں, اس دور میں سیکھا, لیکن بیسیکلی ہم لوگوں کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ آج بھی امریکنس کی وہ ریسرچ سکھائی جا رہی ہے جو کہ انہوں نے 80s میں چھوڑ دی. ایگریکلچر پہ میرا نہیں خیال, میں نے 2006 میں پاس آؤٹ کیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے, میں نے ذرا اس کو براڈ کریں ڈسکشن کو. اور جب آپ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں گول 13 کو لے کے, اول تو خیر وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے بات بہت, کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوتے ہیں وہ گولز ہی رہتے ہیں. I would like to take you back to 1994 جب ICPD انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اس میں 20 سال کا ایک ایجنڈا پیش کیا گیا تھا اور بہت سے گولز بھی دیے گئے تھے. اس پہ رپورٹیں لکھ کے ہم NGO سیکٹر فاوے ہو گئے تھے. At that time the population was exceeding 5 billion. At the moment we are 8+ billion. تو وہ کہاں گیا وہ سارا جو کچھ ہونا تھا. اسی طرح سے نہیں, بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑے we are all doing fantastic things at micro level, لیکن میکرو لیول پہ کچھ نہیں ہو پاتا کیونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے. ابھی پچھلے چند مہینوں میں بڑی ایک کیمپین چلی تھی جی یہ پلاسٹک کے بیگز جو ہے یہ آپ بند کریں, اس کو ڈسکریج کریں, اس کے سیمینارز کر لیں. بھئی آپ پلاسٹک کے بیگز کی فیکٹریاں کیوں نہیں بند کرتے؟ اس سے پہلے ایک کیمپین چلی تھی یہ پتنگ بازی جو ہے یہ لوگوں کو مار رہی ہے, حالانکہ ہمارا اتنا اچھا فیسٹیول انٹرنیشنل لیول کا ڈیولپ ہو گیا تھا which we should have kept. بٹ کیونکہ ہم گڈیوں والے جو بنانے والے ہیں ان کو وہ روک نہیں سکتے تھے کہ وہ میٹل کی تار استعمال نہ کریں. تو جب تک یہ آپ کی مینجمنٹ سسٹمز ٹھیک نہیں ہوں گے, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بہت بہترین چل رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے by the virtue of all of you who are doing. بٹ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اس سے کوئی ڈینٹ نہیں ہونے والا. آپ نے 20 درخت لگائے, 40 تو اب تک کٹ چکے ہوں گے, اس کا کون ریسپانسیبل ہے؟ who's going to stop that? I have an answer to your question that you raised, which is normally what everybody has in mind, and it's true. So to resolve this issue, we stepped ahead. MOCC की अभी आपने बात की थी, we are underway trying to take an NOC from them because we have that backup of work where we think we know people and industrialists who need to be stopped or fined. In the international market, if you cut a tree, it's over $4,000 or pounds that you pay. Let me explain this to you. So PHA has taken strict actions in the sense of cutting trees. Now, because we have taken a private action and working on this climate change thing, we are working on this part to take permissions and NOCs and approvals to charge people for doing any such cross-cutting like آپ درخت کو کاٹنا ہے جرم ہے, which I mentioned earlier in my thing also. مگر میں تو larger perspective So we will, that is why we have stepped not in the micro. Micro level پہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. میکرو لیول پہ بتائیں کہ how will you management systems کیسے بہتر ہوں گے اور کہاں سے rule of law ہمارے پاس, rule of law کہاں سے آئے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں پوری دنیا میں نا جب سویلائزیشن ایکچوئل میں نا شروع ہوئی نا تو اس ٹائم پہ کسی بھی قسم کے آرڈیننسز یا لاز نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے.
once we got on to that point کہ اچھا اگر ہمیں civilized طریقے سے رہنا ہے تو اس کے لیے اگر ہمیں کوئی آرڈیننس یا کسی بھی قسم کی چیز چاہیے تو اس میں پرابلم ہی ہوئی ہے. جس طرح میں نے اگر آپ کو بات کی, اگر ہم ایک ایجوکیشن سسٹم سے اب سب سے پہلے کریکٹ کریں گے نا اس چیز کو کہ اب ہم ان کو تو مینجمنٹ سسٹم پڑھا رہے ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو 55,000 students. آپ کے بجٹ کا کتنا حصہ ہے, how much percentage اب نیشنل لیول پہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں, میکرو کی بات کر رہی ہوں, بار بار مائکرو میں آ رہے ہیں. پلیز ٹاک آن دا میں آپ کو سمجھا We are a private firm, absolutely. وہ ہم آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. Huge like already upset at their presidents. یہ آپ جو کہہ رہی ہیں, your pain point is taken. Actually ہم سبھی ایسے فیل کرتے ہیں کہ میکرو لیول سے چینج ہو تو مائکرو پہ آئے, لیکن for whatever reasons it does not happen. That's the reason we started off with the micro level. And جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ مائکرو لیول پہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ادھر اور ادھر, so aim of such initiatives is کہ وہ مائکرو لیول کی کنیکشنز بنے, instead of working in silos ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہماری یہ فورس ہو that we could then push things forward. بٹ یہ جی یہ والا جو ڈبیٹ ہے نا, یہ اسی طرح ہے کہ ایگ اور چکن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, لیکن اب ہم سب جو اوپر والی سرکار کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں ہر چیز کے حل کے لیے, تو ملک یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے بنانے کی ضرورت تو پتہ نہیں تھی یا نہیں, اب اسے بچانا کتنا ضروری ہے اس کی فکر پڑ گئی. تو مسز باسط امرین سپرا کی اس کاوش کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا ایک مٹھی آسمان سنوارنے کی بات کی ہے, اور جو جنریشن اپنے ہاتھوں سے پودا لگائے گی وہ اسے بچانا بھی جانتی ہوگی. اس میں اگر آپ اویئرنیس دیکھیں, ہم لوگ اپنے ایجوکیشن سسٹم سے نکال رہے ہیں اس دفعہ. ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک پوری کی پوری جنریشن اسی ویو کے اندر گزر چکی ہوئی ہے. ایز اے انڈیویجول دیکھیں گورنمنٹ کے ٹوٹل کتنے لوگ ہیں, ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں. آپ کی عوام تو بہت زیادہ ہے, تو انیشیٹو عوام کی طرف سے سب سے پہلے ہے وہ بائی ایجوکیشن, بائی ٹیچنگ them. پرائمری کا لیول تو دیکھیں آپ یہ بڑے پرسپیکٹو میں آئے آپ کو ویسے آواز آ رہی ایک انکروچمنٹ سامنے ہو سکتے ہیں, انکروچمنٹ شروع ہوتی ہے تو گانے آ جاتے ہیں, بھائی جب ہو رہی تھی جب کیوں نہیں روکتے, دیٹ از مائی پوائنٹ بیسیکلی. ایکسلنٹ پوائنٹ, اس وقت تو روکو. اچھا جی آواز آ رہی ہے, میں مائک اچھا I'm sure moderator wants to continue جو انہوں نے اس کو لے آؤٹ کیا پروگرام کے اوپر اسی پہ چلتے ہیں. This is all integrated. It's all about the SDGs. It's perfectly fine. اس طرح I would feel the same کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں if I was not in the government. تو میں I along with my family we moved abroad to US اور بیچلرز کیا, پڑھائی کی, پھر میں ماسٹرز میں انرول ہوا. تو میں ماسٹرز کر رہا تھا فائنانس میں, MSc فائنانس. تو میں دیکھتا تھا ایک گروپ آف 50-60 kids would go to a class, ایک بلڈنگ میں جاتے تھے جس میں سے کوئی بھی دیسی بچہ نہیں ہوتا. They were all goras, وہ سارے گورے تھے, اس میں سے ایک بھی دیسی براؤن اسکن. میرا رنگ صاف ہے یہاں پہ, وہاں پہ میں بالکل صاف نہ ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کیوریوسٹی تھی کہ یار میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی انٹرڈ دیٹ بلڈنگ, میں اندر بیٹھ گیا کلاس میں, آج سیٹ ڈاؤن آ کے بیٹھ گیا. ان یونیورسٹیز یو آر الاؤڈ ٹو سٹ ان دی کلاسز, ہم وہ سیم ایئر اس وقت. تو جو میں نے سننا سیکھا تو پہلے لوگ دیکھیں ایس ڈی جی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, سسٹینیبلٹی کی بات ہو رہی تھی, گرین فائنینس کی بات ہو رہی تھی. I was like یہ کیا ہے. اور آپ یقین کریں I was senator representing 10,000 students, اور ہمارے میجورٹی جو بچے جو ٹاپ لیول کے تھے وہ دیسی ہوتے تھے, اور سارے بچے جو تھے وہ جاتے تھے فائنانس میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مارکیٹنگ کر لیتے تھے, MBA کر لیتے تھے, لیکن سسٹینیبلٹی مینجمنٹ میں کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ جو میڈم بات کر رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اینڈ فرسٹریشن آئی ایگری ود ہر, کہ ہمیں پڑھایا نہیں جاتا. ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی نیوز فلیش ہوتی ہے, جی UAE میں دبئی میں پانی آ گیا, ٹھیک ہے, گاڑیاں گراج میں کھڑی گیلی ہو گئی ہیں, دبئی جانا تو ہے, دبئی تو ڈوب گیا. That's how we find out, کیونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے.
सो अगर हम मैक्रो का सोचते हैं बिकॉज वी वांट टू सेव क्लाइमेट चेंज, लेकिन उसके लिए जो सर बात कर रहे थे हमने माइक्रो से स्टार्ट करना है, ठीक है? अगर हम 75 साल से तो लगे हुए हैं, स्टार्ट ही कर मैं रहे खुद बता रहा हूँ, अभी तक हम I'm स्टार्ट telling नहीं you, हुए। मैं उसी बता रहा हूँ, मैं बता Unfortunately, अच्छा गवर्नमेंट में मैडम मैं प्लीज I've become old watching these seminars and conferences and listening to the same stories again and again and again. We have मैं इसको ना एक और ऐड करना चाहता हूँ। हमारे मतलब क्या है, सरकार में क्या होता है, ठीक है? मैं सरकार में आप थोड़ा सा बोल जा रहा हूँ, और ये सरकार की गलती नहीं है, हमारी कल्चर की गलती है, आप सबकी गलती है। उसमें होता है कि जब नया चीफ मिनिस्टर ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, हम जी तो आप कर रहे हैं जो आपने किया। आप सुने बात, जब नया चीफ मिनिस्टर आता है, मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि फलाना प्रोजेक्ट था, उसका आपने इफ्तिताह करना है। अमरीन ने बड़ी मजे की बात की, एलडीए ने इनको टाइम नहीं दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, पर जब नया डीजी आया, अमरीन को कॉले कि 2 दिन हफ्ते के अंदर हमने फीता काटना है, तो आप इसको करें। सो व्हेन दैट कल्चर एग्जिस्ट, तो फिर हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि पूरे कंपाउंडली हमने नहीं बनाई होती, हम उसको कर देते हैं क्योंकि एक बंदे ने फीता काट के तस्वीर खींचनी है, और वो तस्वीरें आपके दफ्तरों में भी लगती हैं, वो तस्वीरें हमारे दफ्तर में लगती हैं। We are happy about that. And No, we we are protest not happy about we are it, happy about but we are not allowed to speak out about it. But ये जो हम कर रहे हैं, जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये these are the हाँ future. जी, they're going Yeah, to these teachers are the future. जो दरख्त आप आज लगाते हो, जी, just let me finish this. जो दरख्त आप आज लगाते हो ना, अगर आप इसलिए लगाते हैं कि कल इसके साए में आप बैठोगे तो वो दरख्त फिर ठीक नहीं है। हाँ। आपने वो दरख्त लगाना है जो कि आप नहीं होगे उसके साए में, तो तो ये कौन तो बैठेगा? कहावत हमने बचपन में सुनी थी, हम कि दादा लगा रहा था और पोता लगा रहे हो। ये तो अभी नई बात नहीं है। This is what we heard जब मैं बच्ची थी, मुझे बताया गया था कि एक बुढ़ा आदमी पौधा लगा रहा था, तो उसने कहा कि तुम तो ईस्ट में आपने बैठने कितने की पौधे पौधा लगाए? होगे, आपने मेरा कितने पौधे पौधा लगाए? बैठेगा। हमने इसलिए doing for the last many जी, अब exactly उसी कहावत की implementation अब 75 साल हम लोग ये सोच के आप ये पौधे नहीं, लगा हमें रहे 75 हैं। साल नहीं, मैं हमारे आपको बच्चे लगा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं। कोई कुछ कह रहा है, मैं ब्रॉडर मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं प्लीज कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हॉस्पिटल का भी ब्रांड एम्बेसडर था, और मुल्क हम जाते थे, तो बेशुमार लोगों ने उन्हें और ज़मीनें देने की भी ऑफर की हॉस्पिटल के लिए। अभी मैं एलियस में था, बादशाह ग्रुप के चेयरमैन भी वहीं थे, तो कुछ लोगों ने बताया हमारी अपना अंदरून शहर में पुराने घर हैं, तो हम वो डोनेट करना चाहते हैं, आप वहाँ डिस्पेंसरी बनाए। तो उन्होंने कहा यस, हम स्पॉन्सर करेंगे, आप वो डिस्पेंसरीज बनाएं। तो सिंस आई एम विद सिनर्जी, मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा आप वो हम सिनर्जी को क्यों नहीं देते वो प्लॉट? वो कहते फॉर व्हाट? मैंने कहा आप बीमार लोगों को ठीक करने की बात करते हैं, अगर उन कंजेस्टेड इलाकों में छोटी छोटी जगहों पर हम मिल्वॉकी फॉरेस्ट बना दें, तो वहाँ पर जिंदगी दे सकते हैं। और वो जो पंछी सिर्फ लॉरेंस गार्डन और उसके नुमाओ इकसाम में ही महफूज हैं, हमारी जनरेशन जानती नहीं कि इतने हसीन रंगों के परिंदे भी कभी इस दुनिया में थे, तो उन्हें वापस लाने की हम बात करते हैं। और जो हमारे फादर्स कहते थे ना कि बूटा असी लावांगे और पड़ पोते वेखणगे, हाँ उन्होंने तो अपना हक अदा किया था, हमने क्या किया? हाँ जी, that's what we are आइए going to do. हाथ बढ़ाएं हम। बिल्कुल, thank you for this. I'm going to request you, Boris Saab, who's joined us while the discussion was on, will you please join us here and be the part of the panelists? I request you to share your thoughts on the discussion. Aye, please. You, Boris Saab, की introduction, Ayub is going to do it, though most of you would know him. You've been hearing the discussion, so your input on this. Thank you very much, first of all, and thanks to the esteemed panel over here. माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को भी, सिविल सर्विसेज को भी कर रहे हैं। I've been hearing this, लेकिन अमेजिंग कि शायद आप बिल्कुल ना, लेकिन I agree with the lady totally. बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सब भी एग्री कर जी हम सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, इन द सेंस कि SDGs शुरू हुए थे 2012 में,
ब्राजील से शुरू हुए थे, उस वक्त 2030 कहा जा रहा था. We had 18 years to get to those goals. 16 में शायद 2012 ब्राजील में 16 is the starting point. organization was was formed in Brazil 2015 में 15 years से 15 में पैरिस जी. अच्छा 15 से लेके आज हम 9 साल गुजार चुके हैं और हमारे पास सिर्फ अब मुश्किल से 6 साल रह गए. So really what have we been doing? अगर आप सारी इन चीजों को एक तरफ कर दें, पाकिस्तान इज एग्रेरियन कंट्री. दैट मींस इसकी रिलायंस टोटल एग्रीकल्चर से होनी चाहिए. हम इतनी बड़ी मुल्क है, 5th 6th largest country in terms of population, yet we import. At times we have to import. बजाय इसके कि हम फूड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट करें, पूरी दुनिया में हमारी हील्ड इतनी कम है. हम साइंटिफिक मैथड्स की तरफ ही जाते, हम अपने मुल्क का बड़ा गलत किया है. आई एम स्पीकिंग टोटली एज अ ह्यूमन बीइंग. Forget about corporate, forget about technology. What are we doing to ourselves? What is going to wake us up? क्या करने की जरूरत है कि हमें ख्याल है कि हम अपने साथ जुल्म किए जा रहे हैं, हम नीचे धंसते जा रहे हैं. हर इंडेक्स में सबसे नीचे है, the bottom 3 में हमारा हर इंडेक्स में नाम आ रहा है. What are we doing to ourselves? The countries around us, the country that were independent, Singapore कमोबेश उसी टाइम पे independent हुआ था, और countries भी उसी टाइम पे हुई. 47-48 में सब लोग काफी British influence था जिन countries का they gained independence. वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं. हमारे अपने अंदर के मसले ही नहीं समझते. हम आप ठीक कह रहे सर, फोटो खिंचवाना बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता. लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, गवर्नमेंट अपनी जगह है, हम बहैसियत पब्लिक की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए. आई सी ग्लास हाफ फुल ऑलवेज. मैं हर डिस्पोंडेंसी में मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ. Let's rise as a nation. The fact that I joined this movement very recently, thanks to Amreen Supra, who I have great respect for, and when I noticed she's doing it, I said, Amreen, can I do something for you, with you, and raise this awareness further? What can I do myself? How can we reduce the carbon emission? एक civic sense हम किस तरह से लेके चलते हैं. दरख्तों का काटना, लॉ तो हर चीज में सर, आपके पास हर चीज, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. लेकिन अगर 1 लोग 20 लोग खड़े हो जाएं, एहतजाज करना शुरू हो जाए, तो डालों में उनको नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन कॉज की तरफ आएगा. ये कॉज है, ये वाकई आप मार रहे हैं दरख्त, जो कि मेरे भाई अभी बल्कि फरमा रहे हैं कि परिंदों का की जो खूबसूरत परिंदों का मौजूदगी का सबब ही वो ग्रीन ट्रीज है. उनको और इंसान जो उनके नीचे लेट के कहीं अपनी थकन उतारते हैं, मजदूर अपनी थकन उतारता है, वो वाइल्ड लाइफ जो उसकी वजह से पलती है, पनपती है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं. So from a private sector, Amreen, you're doing a terrific job. Basit, you guys are doing a terrific job. Seher, I see director Seher as well. They're all together and we are behind them. हमें awareness raise करनी है, हमें कोई इक़दाम उठाने. Every such meeting, there should be a petition that is agreed and signed by all of us. और आगे प्रेजेंट कीजिए. आप जो रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट को दिया जाए, वो कहेंगे सर यहाँ पे 100, 200, 400, 500 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है, पब्लिक सेंटिमेंट्स इस तरफ एक्शन पे आ रहे हैं. एंड पब्लिक पूछती हम क्या कर सकते हैं. सिर्फ पब्लिक शोर नहीं बचा रही, पब्लिक पूछना चाह रही है हम क्या कर सकते हैं. I'm sorry, I have to rush for a medical emergency. बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाह रहा था. I'm with the cause and जो भी मैं कर सकता हूँ definitely. Thank you very much. मेरे राइट साइड पे इनको छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठी है. मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अपने महकमों के नाम पंजाबी में रखते हैं.
मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब PHA को मैं आज तक पंजाबी का लफ्ज़ समझता रहा हूँ। और उसके अलावा एक और महकमा है पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वो भी पंजाबी का लफ्ज़ बनता है जब उसको हम करते हैं, क्या बनता है? EPA है जो गवर्नमेंट पंजाब की। ठीक है जी, उसके साथ मेरे पास जो स्टैंडर्ड पड़ा है उसके ऊपर लिखा है, जो कुछ साल पहले मैंने लिया था, वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी था EPA, तो पंजाब ने बनाया उसके पहले पी लगा दिया था, तो वो पीपा बन गया था। अब मुझे ये बताइए कि EPA स्टिल एग्जिस्ट ओवर देयर, अब MOCC यहाँ पे बैठा है, मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, फ्रंट, अगर मैं पूछूं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और MOCC के दोनों के फंक्शन के अंदर फर्क क्या है, तो कोई मुझे बताएगा, कोई हाथ खड़ा करेगा जिसको पता है? नहीं, आपको पता होता, ये देखिए किसी को नहीं पता। अच्छा, और रीजन ये है, जो रूट काज मैडम आपने जो बात की है, रूट काज ये है कि मैं एक्स जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं प्राइमरी में था तो मेरे वालिद साहब एक सोशल एक्टिविस्ट थे, और हमारे घर में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुकलेट्स और वो पढ़ी होती थी, वो मैंने पढ़ी प्राइमरी में। That was the fact. Yes. Integrated rural development. Exactly. उसके बाद sustainable development. ये सारी बात की बातें, और उस वक्त तालीम बालिगा का प्रोग्राम बना, और तांगे वाले कोचवानों को मेरे वालिद साहब ने अपने छत पे स्कूल बना के उनको पढ़ा दिया। मतलब वो भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिम्मेदारा करते थे, लेकिन उनको शौक था, वो ज़रायतनामा में लिखते भी थे, एग्रीकल्चर के ऊपर आर्टिकल लिखते थे, और साथ उन्होंने पढ़ा भी दिया लोगों को। तो ये उसके बाद इतने प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट आए, जिस तरह जो पीपा और MOCC की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल दिस इज द रूट काज। हमें शौक है नए नए एजेंसीज और डिपार्टमेंट खड़े करने का, अब उनके रोल पब्लिक को नहीं पता। एक मैं और आपके लिए बताता हूँ कि स्पेशल पावर्स एक्ट 1952 है, एक एग्जिस्ट करता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ रहे हो, उसे अगर पता होगा तो मुझे आके नाम नीलाम घर वाला दे दीजिए, ठीक है? कूलर दे देंगे। हाँ, कूलर आपको। अच्छा, दिस इज द रूट काज कि हमें शौक है कि अच्छा, लेजिस्लेशन का भी इशू नहीं है। लेजिस्लेशन मैंने कंपैरेटिव लेबर लॉ के ऊपर स्टडी है, दैट इज माय थीसिस। श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया और यूके, इन सब का कंपैरेटिव लेबर स्टडीज, लेबर लॉज की स्टडीज मैंने की है, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे जो कवानीन है पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे स्ट्रिंजेंट है। सबसे पहले हम लेजिस्लेशन करते हैं, वहां पे रेजोल्यूशन आती है, सबसे पहले रेटिफाई हम करते हैं, आके उसको अपना लाभ बना लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सियालकोट की एक MPA थी, उन्होंने एक कानून असेंबली में पेश किया, अप्रूव हो गया, वो था बिल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। ये हमारी सियालकोट की दूसरी जमात की एक MPA थी, उन्होंने बनाया, और उसके तहत ये है कि 6 मंथ के अंदर तमाम डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट डिपार्टमेंट्स ने एक सर्वेलेंस कमेटी, एक विजिलेंस कमेटी बना ली है, वो कानून के अंदर लिखा हुआ। उस कानून की इनॉग्रेशन हुई वहां पे, और वहां पे किसको बुलाया गया? IG को। IG साहब यहाँ पे बैठे थे, मेरी बारी आई बात करने की, तो मैंने पूछा कि आपकी पुलिस के अंदर लेडीज हैं जो कि काम करती हैं, और ये कानून पंजाब का बना हुआ है, असेंबली ने पास किया, आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, 6 मंथ के अंदर आपने कमेटी फॉर्म की। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कानून, आज मैं यहाँ पे बैठ के सुन। सो लेजिस्लेशन इज नॉट द इशू, और एक्चुअल ये है कि एक विल जो है कौम की, पूरी मेजॉरिटी की विल को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एक्शन, दैट इज द की पॉइंट। और उस